آج ہم پیٹرا کے بارے میں جانیں گے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ پیٹرا اردن کا تاریخی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نبطیوں نے آباد کیا۔ نبطی شمالی عرب کے وہ لوگ تھے جو 300 سے 400 قبل مسیح کے دوران یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ایک یونانی جغرافی دان کے مطابق پیٹرا اپنے عروج کے وقت میں شمالی دنیا کا سب سے اہم تجارتی مرکز تھا۔ ایک وقت میں پیٹرا اتنا طاقتور تھا کہ موجودہ اسرائیل تک کا علاقہ ان کے زیر انتظام تھا۔ پہلی صدی عیسوی کے اوائل میں پیٹرا کے لوگوں نے شام پر بھی حکومت کی۔ پیٹرا کی طاقت اور اہمیت کی وجہ اس کی دو بڑی شاہراہیں تھیں۔ پہلی اہم شاہراہ مشرق اور مغرب یعنی عرب اور خلیج فارس کو بحیرہ روم سے جوڑتی تھی، جبکہ دوسری اہم شاہراہ جنوب اور شمال یعنی شام اور بحر احمر کو آپس میں لنک کرتی تھی۔ چوراہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرا نے صحرائی قلعے بھی بنا رکھے تھے۔ اس پورے خطے کی تجارت کا انحصار پیٹرا پر تھا۔ پوری دنیا کے لوگ پیٹرا آتے اور اپنا فن و حرف کا علم پیٹرا کے لوگوں سے بانٹتے۔ چونکہ اس پورے خطے کی واحد مین واٹر سپلائی وادی موسیٰ میں تھی، اس لیے اونٹوں کے ساتھ آنے والے تاجروں کے پاس پیٹرا کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس علاقے کو وادی موسیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پیٹرا پر کئی بار بیرونی حملے ہوئے۔ سکندر یونانی کی وفات کے بعد سکندر کے ایک جنرل نے پیٹرا کو اپنی بادشاہت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک کمانڈر کامیاب بھی ہوا، لیکن واپسی پر نبطیوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کی تقریباً تمام فوجی ختم کر دیے۔ دوسری کوشش اس کے بیٹے نے کی، لیکن وہ بھی ناکام ہوا۔ اس کے کافی دن بعد پہلی صدی قبل مسیح میں رومی جنرل مارک اینتھونی نے کلیوپیٹرا کو پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے پیٹرا کو فتح کر سکتا ہوں، لیکن دونوں فوجوں کا بھی پہلے حملہ آوروں جیسا حال ہوا۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق خوبصورتی اور دولت کے عروج کا زمانہ 50 قبل مسیح سے 70 عیسوی کے درمیان تھا۔ یہ زمانہ نبطی بادشاہ آئیجس کا تھا، جسے یونانیوں نے فلوڈیمس یعنی اپنے لوگوں سے محبت کرنے والا لقب دے دیا تھا۔ پیٹرا کے بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان پر کبھی زوال بھی آ سکتا ہے۔ ہوا یوں کہ رومیوں نے اپنا پرانا اور زیادہ موزوں تجارتی روٹ دوبارہ کھول دیا، جو کہ پیٹرا کے شمال میں پیٹرا سے کافی دور تھا۔ اس سڑک نے جہاں سمندری ٹریفک کو اپنی طرف کھینچ لیا، وہاں پیٹرا کی خشکی کے راستے کو بھی ویران کر دیا۔ پیٹرا کے حالات کے سبب تاجروں کے ساتھ ساتھ شہر کی آبادی، مزدوروں اور سپاہی بھی پیٹرا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سرائے اور بازار بھی بند ہو گئے۔ اس کے بعد پیٹرا ویران رہ گیا، جسے ریت کی تہ نے دنیا کی نظروں سے صدیوں چھپائے رکھا۔ تقریباً 700 سال بعد پیٹرا کو سوئس سیاح جان لوئس برکارٹ نے 1812 میں دریافت کیا۔ یہ 1000 سے زیادہ مقبروں کا گھر ہے۔ نبطیوں نے اپنے مرنے والے کو بہت زیادہ عزت دی اور ان کے اس جہان سے دوسری دنیا میں جاتے وقت ان کی تعظیم کا خاص خیال رکھا۔ انہوں نے شہر اور اس کے آس پاس پہاڑوں پر 1000 سے زیادہ محفوظ مقبرے بنائے۔